السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 840، سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 117، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ به فإنما حسابه عند ربه انہ لا یفلح الکافرون۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ ومن، اور جو کوئی یدعو پکارے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرا کسی دوسرے کو، لا برہانہ نہیں کوئی دلیل، لہو اس کے لیے، بھی اس پر، فإنما تو بس، حسابہ اس کا حساب، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، انہ بلا شبہ شان یہ ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے الکافرون کافر۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ المؤمنون میں سے آج کے سبق کی یہ آیت مبارکہ، اللہ رب الرحمن نے بتوں، قبروں، مورتیوں اور مردہ پوجا کرنے والے، بتوں کو پکارنے والے، مورتیوں کو پکارنے والے، مردوں کو پکارنے والے اور قبروں کی پوجا کرنے والے اور بزرگوں کو، مرے ہوئے فوت شدگان کو پکارنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، اللہ کو بھی پکارتا ہے اور بت کو بھی اور مردے کو بھی اور مورتی کو بھی، تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا حساب اللہ رب رحمان کے پاس ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا غیر اللہ کو پکارنا، مردوں کو پکارنا، مورتیوں کو پکارنا، مردوں کو پکارنا، بزرگوں کو پکارنا جو مر چکے ہیں، حرام ہے۔ اور ایسا شخص اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کر دینی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہو، بھلے کوئی کلمہ پڑھنے والا ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، اس نے چوری کر ڈالی، پھر بھی اللہ سزا کے بعد اسے جنت عطا کرے گا۔ لیکن کسی نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا جو کہ جھوٹا اور باطل تھا، اور حقیقی اور سچا معبود اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ لا شریک لہ، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے اور وہی معبود پر حق ہے، تو جو کسی دوسرے باطل معبود کو پکارے گا، ایک یہ
کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہونے والے، ان لوگوں کے پاس اس کفر و شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کا حساب اللہ رب الرحمن کے پاس ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے غیر کو پکارنا یہ حرام ہے، کیونکہ پکارنا یہ عبادت ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1479، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، الدعاء هو العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور اللہ رب الرحمن نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ اور اللہ رب الرحمن نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ پکارے مجھے۔ تو دعا کیا ہے؟ دعا ہے عبادت، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب ہمیں اللہ اکیلے کی عبادت کرنا ہوگی۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب ہمیں اللہ اکیلے کی عبادت کرنا ہوگی۔ تو دعا ہوئی عبادت، الدعاء هو العبادت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ابو داؤد میں فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شامل اور شریک کرنا، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ یہ حرام ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اور مشرکین مکہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے کافر اور مشرک، وہ مردوں کو پوجتے، مردوں کو پکارتے، وہ بزرگوں کی پوجا کرتے، وہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارا کرتے تھے۔ تو وہ کون تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، جنہوں نے ود کو پکارا، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ یہ بزرگ گزرے تھے، یہ بزرگ گزرے تھے، اور ان کے مرنے کے بعد لوگ انہیں مدد کے لیے اور حاجات کے لیے پکارا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ میں صفا مروہ پر اور مطاف میں 360 بت لگا رکھے تھے۔ اسی طرح ہر علاقے میں اپنا اپنا بت تھا، طائف والوں کا اپنا بت، جدے والوں کا اپنا بت، اور یثرب والوں کے اپنے بت۔ وہ ان بتوں کو پکارتے، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کرتے۔ کون تھے؟ وہ کافر اور مشرک تھے۔ وہ لات کو پکارتے، وہ منات کو پکارتے، وہ عزا کو پکارا کرتے تھے، ہے نا؟ تو وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کون تھے؟ کافر اور مشرک تھے۔ اب یہ ود سوا تو تھے بزرگ، ان کے مرنے کے بعد ان کو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ان مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، فرشتوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عزیر، حضرت مسیح علیہ السلام، انہیں اللہ کا بیٹا مان لیا اور ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، اس کے پاس اس بات پر دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ، ہم اور میں بحث کریں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، آج کے ہندوستان کے ہندو ابو جہل کے وارثوں کے ساتھ، وہ تو اس پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں، تو کیا وہ دلائل ہیں؟ نہ، وہ دلائل نہیں ہے، وہ ہیں ڈکوسلے۔ یہودی عزیر کے اللہ کے بیٹے ہونے پر، عیسائی مسیح کے اللہ کے بیٹے ہونے پر، اور ابو جہل کے وارث ہندوستان کے ہندو، یہ مختلف دیوی دیوتاؤں پر باقاعدہ بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، تو کیا وہ دلائل پیش کرتے ہیں؟ لا برہان لہ بھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈکوسلا۔ ہاں جی، وہ صرف ڈکوسلا ہے، دلیل اور دلائل نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ
ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکاریں، ان میں کلمہ گو مشرک کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ بابا علی حجویری فوت ہو گیا، اب اس بابے کو اس کے مرنے کے بعد پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح پاک پتن والے مردے کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح بہاول حق کو پکارا جاتا ہے کہ بابا بہاول حق بیڑا دک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنا ہے۔ اسی طرح مردوں کو پکارتے ہوئے بابے بری امام کو کہا جاتا ہے، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو پکارنا ہے۔ سچا سچا اکیلا حقیقی وحدہ لا شریک معبود برحق کون ہے؟ جو ساری کائنات کا خالق ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کے صفاتی نام الرحمن الرحیم ہے۔ اور یہ کلمہ گو مشرک، کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے، یہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں ان مردوں کو پکارنے پر۔ تو کیا وہ دلیل اور دلائل پیش کرتے ہیں؟ نہ، لا برہان لہ بہ، ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے جو یہ گفتگو کرتے ہیں مردوں کو پکارنے والے؟ تو یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، صرف گڑنتو بے بنیاد گفتگو ہے۔ اب کوئی اللہ کے ماں سوا اگر بت کو پکارے، اگر قبر میں مردے کو پکارے، یا فرشتوں کو پکارے، ہاں جی، یا جنات کو پکارے، تو یہ سارے ہی وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، سوائے ڈکوسلوں کے، سوائے چرب زبانیوں کے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے کیا حساب بنا رکھا ہے؟ اچھا، وہ حساب ایسا ہے کہ جو ہمیں بھی معلوم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کافروں اور مشرکوں کا حساب بتا دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار وما للظالمین من انصار۔ یہ اور قرآن مجید کی دیگر آیات، اللہ رب الرحمن نے یہ بات کافروں مشرکوں کے حساب میں کر دی کہ اللہ نے کافر اور مشرکوں کا حساب و کتاب یہ بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ لو جی، یہ کون ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ اب اگر کوئی رام کو پکارے یا رام کی مورتی کو پکارے، کوئی اگر ہنومان کو پکارے مطلب بندر، یا اس کی مورتی بنا کر اس کو پکارے، کوئی لات کو پکارے پوجے، کوئی منات کو پکارے پوجے، کوئی ود سوا کو پکارے پوجے، یا کوئی باب علی حجویری کو پکارے پوجے، کوئی پاک پتن والے کو پکارے پوجے، کوئی بری امام والے کو پوجے پکارے، کوئی بہاول حق کو پوجے پکارے، یا کوئی عبد القادر کو پوجے پکارے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اس حالت میں مرنے والا، اللہ نے اس کا حساب یہ تیار کیا کہ اس کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جہنم لکھ ڈالی ہے۔ یہ جرم اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ باقی دنیا جہان زمین آسمان کوئی بھر کر اللہ کے پاس گناہ لے کر پہنچتا ہے، سزا ضرور ہوگی، سزا ہونی ہے، کبیرہ گناہوں پر سزا ہونی ہے، مگر اس سزا کا ایک دی اینڈ بھی ہوگا، ایک انت بھی ہوگا، ایک آخر بھی ہوگا۔ بلا آخر یہ بندہ جنت بھی جائے گا، بھلے وہ بڑا پاپی گزرا ہو۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہوئے مر گیا،
بس اللہ نے اس کا حساب بنا دیا ہے، اور یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیات میں، کلام اللہ میں یہ بات موجود ہے۔ اس کا حساب ہمیشہ کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اور کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے شان یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی مردوں کو پکارتے پکارتے خچ ناکام اور نامراد گئے، پھر قبر کے اندر بھی ان کے لیے عذاب، اور آخرت کے اندر یہ مردے جن کو یہ پکارتے رہے ان سے اعلان برات کریں گے، اور یہ مردے یا یہ بت یا ان کی مورتیاں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ اکیلے کو پکارا وہ تو کامیاب ہیں ہی ہیں کہ اللہ ان کے کام آئے گا، اور مردوں اور بتوں اور قبروں کو پکارنے والے وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرا، اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ الکافرون، یہ بتوں مردوں قبروں اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو پکارنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ یہ کون ہے؟ ایسا شخص جو غیر اللہ کو پکارے پوجے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کافر و مشرک ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، ایک ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہے ما تحت الاسباب۔ اسباب کے تحت رہتے ہوئے مطلب نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے مدد کا سوال کرنا یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ما تحت الاسباب لوگوں سے مدد مانگی ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، مدد مانگنا پکارنا، وہ ہے بتوں کو پکارنا، مردوں کو پکارنا، جنات کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا۔ یہ ما فوق الاسباب مخلوق کو پکارنا، الدعاء هو العبادۃ، یہ مخلوق کی پوجا ہے، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے اور جان لے کہ ہم اپنے خالق ہی کی عبادت کرنے کے پابند ہیں۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ خالق کی عبادت کرنی ہے۔ اگر عبادت کے کسی ایک پوائنٹ اور موقع اور ذرے میں بھی ہم نے عبادت میں اگر کسی اور کو شریک کر دیا، مطلب پوجا میں اگر کسی کو بھی ہم نے اللہ کے ماں سوا معمولی سا بھی حصے دار بنایا اور اس پر موت ہو گئی، پکا جہنمی یہ ہے اللہ کے پاس اس کا حساب۔ اللہ وحدہ لا شریک سے، اللہ لم یلد ولم یولد سے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد سے، اللہ احد اور اللہ صمد سے یہ دعا ہے، یا باری تعالیٰ تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ اور وسیلہ کرتے ہیں، ہمیں توحید و سنت پر رکھ، اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ہو، اور مرتے وقت زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں دنیا، قبر اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا، نامرادیوں سے بچا، ہمیں دنیا اور قبر اور آخرت میں کامیاب و کامران عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں اور پیاری پیاری صفات کا ہم واسطہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔